اللہ ہر مسلمان کو دین کا علم نصیب فرمائے۔ میرے قریب ایک مسجد ہے بریلویوں کی، میں نے ان کو گیس دی ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، انسان تو ہے نا وہ بھی، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر بریلوی بتی ہو، کئی بریلوی صحیح بھی ہیں۔ نماز میں صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں، جو ترتیب ہے یہی سنت کے مطابق، لیکن اگر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی کو حمل ٹھہر جائے تو کتنے مہینے تک میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ آخری دن تک بھی مل سکتے ہیں جس دن ولادت ہونی ہو۔ البتہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، پھر احتیاط کرو، ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ شیعہ سارے کافر نہیں ہوتے، جو سیدہ عائشہ کے منکر ہیں، سیدنا صدیق کے منکر ہیں، قرآن کی حقانیت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، اوپر کی چادر اتار کے اپنے سر پہ اس طرح خود پھیرا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ دو عمروں کے درمیان میں کتنے دن کا وقفہ ہو، کم سے کم اتنا تو ہو کہ بال نکل آئیں، ورنہ تو روز بھی عمرہ کریں جائز ہے۔ میرے دوست ہیں ابرار احمد، بہرحال جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی بھی اولاد ہے ان کو اللہ صالح بنائے، جن کی نہیں ہے ان کو اللہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ طواف اپنے لیے کریں، پھر کسی زندہ کو ثواب بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں۔ میں نے اپنی چھوٹی خالہ کے ساتھ نانی کا دودھ پیا ہے۔ بہرحال آپ نے جس کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں ہے، اب اس کی اولاد سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، باقی سے ہو سکتی ہے۔ میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ میرے بہنوئی کے جراثیم کا مسئلہ نتیجہ نکل آیا نا کہ اس میں جراثیم نہیں ہے، وہ علاج کرائے۔ آج کل تو میڈیکل بہت ایڈوانس ہے، فوراً علاج ہو جاتا ہے۔ پہلے دور میں مسئلہ تھا کہ جراثیم نہیں پیدا ہو سکتے، اب تو اللہ کی رحمت سے میڈیکل میں ایسی دوائیں آ گئی ہیں کہ 3 مہینے کے کورس کرنے سے پورے جراثیم جو ہے اس کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کے کمال قدرت پر ایمان لائیں کہ اب دیکھیں کہ انسان مرد ہو یا عورت بنی کتنی ہوتی ہے، چند قطرے، اس میں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، 1 2 نہیں، ملینز۔ اچھا وہ اگر آپ نے دوربین لگائی ہوئی ہو نا تو نظر بھی آتے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں۔ میرا لیبارٹری میں ایک دوست ہوتے تھے، پتہ نہیں اللہ عالم اب ہیں یا نہیں ہیں، تو ایک دن اس نے مجھے دکھایا کہ آئیں جی آپ کو میں آپ قدرت کا نمونہ دکھاؤں، تو وہ دوربین مجھے دے دی، میں نے دیکھو پھر وہ بھاگ رہے ہیں۔ اور نے کہا پھر ہم اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ کتنا ان کا تعداد کتنا ہے، اور تعداد پوری نہ ہو، 40% سے کم ہو تو پھر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے۔ میری ماں کا وشواس کی بیماری ہے، نماز کی بھی 3 دفعہ نیت کرتے میں، بڑھاپے میں سب کو ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں وشواس کاری۔ سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ریکمنڈ کے آپ دوائی دیں گے، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ملتان سے آئے ہیں، اب ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینے سے واپس ہم نے اپنے رشتے داروں کے پاس جدے جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہاں جدے سے پھر مکہ آنا چاہیں تو احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام تب ہوتا ہے جب مدینے سے سیدھا مکے آنے کا ارادہ ہو۔ میری بہن کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوا، ڈاکٹر سے چیک کرایا، وہ کہتے ہیں میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔
اگر استرے کے بجائے مشین موٹی پھروا دیں کوئی حرج نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہے ان کے اندر جب آپ بیٹھیں گے، بہرحال کوئی بھی سنت ہو تو پہلے ایک قاعدے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اور کھڑے ہو جائیں، آخری قاعدے میں پورا پڑھیں۔ ایئر لائن والے جانے زمزم جانے تم جانو، میرے والدین کو وصیت کی دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو جو نشے میں مبتلا ہیں، شراب ہے، افیم ہے، گانجا ہے، گٹکا ہے، اللہ سب سے بچائے۔ 2 طواف، ایک طواف مکمل کر کے 8واں استلام کر کے پھر ہٹ کے نیت کر کے پھر دوسرا طواف شروع کریں۔ مجھے نسیان کی بیماری ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ کہتے جی کہ اگر ہم پاکستان میں یا کسی بھی جگہ مسجد میں ہوں، نماز ہو جائے تو امام صاحب کا جو مصلی ہے وہاں کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر امام صاحب برداشت کریں تو پڑھ سکتے ہیں، شریعت میں تو جائز ہے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں حضور کو محبوب ہیں، اگر یقین ہو کہ مجھے 1 رکعت مل جائے گی، سلام نہیں 1 رکعت مل جائے گی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے نماز میں مل جائے 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ عقیدہ حیات النبی تو تمام امت اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو نہیں مانتا۔ ایک عورت نے اسلام آباد سے احرام باندھا، حیض کو 3 دن ہوئے تھے، مدت تقریباً 6 دن تھی، اسی احرام میں عمرہ کر لیا، 3 دن بعد غسل کر کے عمرے کے بعد اس نے حیض میں عمرہ کیا ہے نا، اس کی عادت ہی 6 دن تھی، 3 دن کے بعد اس نے عمرہ کیسے کر لیا؟ اب دم بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ میری خالہ پردہ نہیں کرتی، میں آج ان سے غصہ بھی ہوا ہوں، آپ ہدایت کیا کریں، غصہ نہ ہوا کریں، محبت سے سمجھایا کریں۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں سب بہن بھائی ہیں، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میاں بیوی بھی بہن بھائی ہیں، سب جو بہن بھائی ہو گئے، ایک اپنا مسئلہ اس نے کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں کوئی مینگل آدمی ہے جو علماء کے خلاف باتیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ میری والدہ فوت ہو گئیں، خواب میں دیکھا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔